السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ صدر محترم، سامعین کرام، دینی میلی بھائیوں اور معزز مہمانان کرام، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا شکر اور احسان ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کی خاطر اس کے دین کی بات کو کرنے کے لیے آج اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اپنی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے کلمہ گو بھائیوں کے درمیان اور بہروں کے درمیان جو خرافات، جو مسائل جو آپ ہمارے کبار علماء کرام سے، ہمارے مشائخ سے سنتے رہتے ہیں، اور ہم طلبہ ہمارے کبار علماء کرام سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان علماء کرام کی حفاظت فرمائے جنہوں نے امت کی اصلاح کا اور ان کو ہدایت پر گامزن کرنے کا، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، الحمدللہ وہ اس کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے، یہ فضیلت الشیخ دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے درمیان دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے درمیان مختصر انداز میں کچھ باتیں گناہ کے تعلق سے رکھی جائیں۔ جیسا کہ آپ نے پروگرام کے بارے میں سنا کہ آج کا پروگرام ایک جمعیت الہدیٰ التعلیمیہ والخیریہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اور بارہا اس سلسلے میں کوشش ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ اس سلسلے میں کافی پریشان ہیں۔ اس بات کو خاص طور پر کلیان کے اس طرف کا جو پٹا ہے کھل کر آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دلی گزارش ہے کہ جہاں تک بھی یہ آواز پہنچے وہ بھی اس مشن کا حصہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا، صرف یہ 1445 ہجری پہلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے تھا۔ چاہے ہمارا وہ نوجوان طبقہ ہو، ہماری مائیں اور بہنیں ہوں، ہماری قوم سے، ہماری قومیت سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، اسلام دھرم سے منسوب لوگ ہوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے، کامیابی کے لیے جو باتیں ضروری ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، خود حاضر ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کرنے کی کوشش کریں۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے سنی ہے، 30ویں پارے کی آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں ان کے اوپر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کہاں آپ یہ تذکرہ لے کر بیٹھے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت تقریباً یہی ہے، جدید دور کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر، ہائیلی کوالیفائڈ عوام کے درمیان یا اسٹوڈنٹس کے نام پر، یا 21ویں صدی 22ویں صدی جو بھی صدیاں ہم کاؤنٹ کرتے بیٹھے ہوں، چاند کے بارے میں سوچتے بیٹھے ہوں، زمین پر ابھی ہمیں چلنے کا سلیقہ نہیں آیا ہے، اسلام کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، اور اسی ہیلے اور انہی ہیلوں اور بہانوں کو اسلامی شریعت اور نصوص کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ایکسکیوزز، ہیلے اور بہانے ان کے سامنے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلوں کے قصے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہرگز نہیں، بات ایسی نہیں ہے، یہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، جو ان لوگوں نے یہ بات بولی ہے اس کی پیچھے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا ہے، مہر لگا دیا ہے، سیل کر دیا ہے۔ جب بات مکمل ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پر لیٹر پیڈ پہ دیکھتے ہیں اسٹیمپ لگا ہوا ہے، بات ختم ہو چکی ہے، یا ہم کسی چیز کی حفاظت کے لیے اس کو لیمینیٹ کرتے ہیں، موبائل وغیرہ ہے، کوئی ڈیوائس ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے، اس کو لیمینیشن کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی طرح بھی اشارہ کیا ہوا ہے کہ گناہوں کی کیفیت اور گناہوں کی نحوست، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی قبیح ہے، اتنی بری ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا اثر ایسے دلوں پر وہ محسوس نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد
ضمیر پر گرانی نہیں گزرتی کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں یا ہم سے اتنی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ وقت رہا تو باتیں آئیں گی کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول نے اپنے فرمان کے اندر کتنا گناہ کو کنڈم کیا ہوا ہے. ہم صبح شام دن رات گناہوں کے اندر کہیں نہ کہیں جان بوجھ کر کہیں انجانے ڈوبے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں، انجانے کرتے ہیں. کہیں ہماری مرضی اس میں داخل ہوتی ہے، کبھی ہماری مرضی اس کے اندر داخل نہیں ہوتی. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت جو بھی ہم نے سنی ہے، اس کے علاوہ قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. اللہ رب العالمین نے انتقام کی دھمکی دی ہے ایسے لوگوں سے جو گناہ کرنے کے بعد، معصیت کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد، پاپ کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف نہیں پلٹتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انتقام کی بات کہی ہے. اللہ رب العالمین ریونج لے گا، بدلہ لے گا. اللہ رب العالمین انتظار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. اور جب گناہ حد سے آگے بڑھ جائے اور لمٹ کو کراس کر دے تو اللہ رب العالمین ان کے قبر میں آنے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو زندگی ہی میں سزا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ساری چیزیں بتلائی ہیں. لہٰذا کسی بھی کام کو کرنے کے وقت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا رکیں، سوچیں. اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. کیا یہ کام ہمارے لیے زیب دیتا ہے کہ نہیں زیب دیتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہی. اللہ رب العالمین ہم سے سوال پوچھے گا، کیا میرا یہ کام کرنا، میں اس وقت میٹر میں سیٹنگ کرنے جا رہا ہوں، کیا میرا یہ کام ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے ابھی فلاں شخص کو گالی دے دی ہے، میرا یہاں پر گالی دے کر خاموش رہ جانا، میں نے بائی مسٹیک غصے میں گالی دے دی ہے، وہاں سے اس مجلس میں اس سے معافی تلافی کیے بغیر اور آئندہ اس کام کو نہ دہرانے کے لیے اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے مجھے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. رشتے ناتے اس کی تو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. قیامت کے دن گرفت فرمائے گا اللہ رب العالمین ہم کو. ہمارے سابقین، ہمارے اسلاف، ہماری مائیں امہات المومنین بے شمار مثالیں موجود ہیں اس تعلق سے. چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اور جھوٹ تو ہم تھوک کے بولتے ہیں، جھوٹ کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے جو دھمکیاں دی ہیں، ہمارے علماء کرام نے اس کو کبیرہ گناہ میں شامل کیا ہے. ایسا گناہ جو ایسے ہم نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ختم نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے بندے کو توبہ کرنی پڑے گی. اور گناہوں کی کئی قسمیں ہیں. کبھی وہ دو قسموں میں عموماً تقسیم ہوتا ہے، ایک کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبھی اس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین کی ذات سے جڑا ہوتا ہے، کبھی رسول کی ذات سے ہوتا ہے، کبھی مخلوق سے اس کا معاملہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اب ہم کو چاہیے کہ ہم ان گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، معافی تلافی کرنے کی کوشش کریں. بہت وعید اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاثم والاثم ما حاک فی نفسک. گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے دل میں کھٹکے. ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم نے www سرچ کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. وہ ہر خائن کی، خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہیں ذمہ دار بنا دیا ہے. ہم حساب کتاب کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے. ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، اساتذہ نہیں دیکھ رہے ہیں، مربی نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. ہم عبادت بھی مختلف لوگوں کے لیے پڑھی جاتی ہے. کبھی صلاۃ الاب ہوتی ہے، ابا کے لیے نماز پڑھتے ہیں. صلاۃ الام ہوتی ہے، کبھی اماں کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کبھی صلاۃ الاستاذ ہوتی ہے، استاذ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کبھی ذمہ داران کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کبھی ڈونر کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا ڈونر آیا ہوا ہے، اس کے لیے جتنے ذمہ داران ہوتے ہیں ٹرسٹ کے اور دیگر احباب جو اس سے جڑے ہیں، سب آ کے اس کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. عبادت میں اصل چیز باقی نہیں رہی. ہم کو چاہیے کہ ہم گناہ کو محسوس کریں. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم کنٹینیو گناہ کرتے رہے اور اللہ رب العالمین کے جناب میں معافی نہیں مانگی ہم نے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہی دھمکی دی ہے، بل ران علی قلوبہم. اس کے دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے، احساس باقی نہیں رہتا. اور بھی انشاءاللہ مثالیں آئیں گی، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہوا ہے. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، دعائے استفتاح، جس کو ہم دعائے ثنا بھی کہتے ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو کون کون سی دعائیں پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، ہے نا، بہت شارٹ کٹ. بڑی دعا مشکل ہوتی ہے یاد کرنی. ایک دوسری دعا بھی ہے، موسٹلی یاد ہوگی، اللہم باعد، اس کو بھی یاد کر لیں. معصوم عن الخطا ایک ذات،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا. اللہ رب العالمین سے ہم نماز کی شروعات میں فرض نماز، سنن، نفل جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کیا دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تھوڑا دیر خاموش رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا. اللہ رب العالمین میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلہ کر دے. کتنا؟ کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنا تو نے مشرق اور مغرب. مشرق کس کو کہتے ہیں؟ مشرق جہاں سورج ڈوبتا ہے. ارے آپ سن رہے ہیں کہ خاموش ہیں؟ نہیں، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. تو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق اور مغرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا اتنا بڑا فاصلہ. ایسے گناہ جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو اور ہم کو اتنا دور کر دے. کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض. جیسے صاف سفید کپڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پانی سے، اولے سے، برف سے، ان ساری چیزوں سے دھویا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس طرح مجھے گناہوں سے پاک کر دے. اب یہاں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا، علماء اکرام نے اس کے بارے میں دو شرح کی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ایک تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ غلطی ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین میری حفاظت فرما لے کہ میں گناہ نہ کروں، مجھ سے معصیت کا، نافرمانی کا کام نہ ہو، میں اس سے دور رہوں. اللہ رب العالمین مجھ کو اور گناہوں کو مجھ سے دور کر دے. ایک تو تشریح یہ ہے. دوسری، استاد دکتور خمید اسبت نے اپنی شرح میں کہا ہے کہ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں جو مفاعلت کا جو معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو بھی اور میرے وہ گناہ جو ہو چکے ہیں یا مستقبل میں ہونے والے اللہ رب العالمین ان سے بھی دور کر دے. یعنی ہم اللہ رب العالمین سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کے لیے دوری، یا مستقبل میں ہم جو گناہ کر سکتے ہیں ان سے اللہ رب العالمین سے دوری مانگتے ہیں. فاصلہ، انجانا پن کہ ہم ان کو نہ محسوس کریں. اس دعا کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دیا ہوا ہے، مثال دیتے فرمایا کہ کپڑا جس طرح دھویا جاتا ہے سفید کپڑے کو، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ دیگر کلر کے مقابلے میں یہ داغ زیادہ قبول کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پانی، برف، اولے کا ذکر کیا ہے. پانی، برف، اولے سے کون کپڑوں کو دھوتا ہے؟ یہاں پر علماء اکرام نے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء اکرام نے بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو اگزامپل دیا ہے، اس سے بتانا مقصد یہ ہے کہ گناہ کے اندر حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، جس کا اثر دل پر ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کی جا رہی ہے کہ گناہوں کے ذریعے سے ہمارے جسم پر گناہ کا جو اثر ہے، ہماری روح پر جو گناہ کا اثر پڑ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دے. کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اگر ہم ان معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے بھیک مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غلطی کرنے والا بہترین ہوتا ہے. کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے میں وہ شخص ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے، معافی مانگ لے. ایک بات ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے غلطی کرنے کا احساس کریں یا ہم سے غلطی ہو جائے. اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، توبہ نصوح کریں، لیکن جان بوجھ کر غلطی کرنے سے بچنے کی کوشش کریں. یہی آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں جس طرف اشارہ کیا ہوا ہے. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ پڑتا ہے، ایک نشان آتا ہے. کیسا؟ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. 3 کام جب وہ کرتا ہے بندہ تو وہ جو دل پر، اس کی روح پر، ضمیر پر ایک ڈاٹ اور نشان پڑ رہا ہے گناہ کے ذریعے سے، جس کا احساس ہم کہتے ہیں ضمیر مری ہوئی ہے، یہی ہوتا ہے. گناہوں کے وجہ سے انسان کی ضمیر کو احساس نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اگزامپل دے کے فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اگر 3 کام کرتے ہیں تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. پہلا کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، اگر وہ چھوڑتا ہے، استغفار کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اس سے پلٹ جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو واپس سے پالش جس طرح اس کی خراب ہوئی تھی واپس سے اس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، اس کے احساس کو باقی رکھتا ہے، زندہ کرتا ہے، نیکی سے اور ریفریش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر وہ گناہ کرنے کے بعد پلٹتا نہیں ہے تو وہ داغ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے.
اور کسی MRI اور CT اسکین میں نظر آنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَهُوَ الرَّانُ، یہی ہے وہ داغ، یہی ہے وہ زنگ. اللہ کے رسول نے فرمایا الذی ذکر اللہ، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ابھی جو سورہ مطففین کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء. اس کا مطلب یہاں پر ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں جو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاٹ کی بات کہی ہے. جس طرح سے آپ ایک لکڑی لیں اور لکڑی رکھنے کے بعد زمین پر ایک بار رکھ کر اٹھا لیں تو جو ایک نشان پڑا ہے یا سفید پیپر کے اوپر ایک ڈاٹ جو پڑا ہے، وہ سیاہی کی طرح ہمارے دلوں کے اوپر اس طرح کا احساس بڑھتا جاتا ہے. یہ گناہ کے ذریعے سے وہ نشان پڑ جاتا ہے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں اس ران اور رین کے بارے میں کہا ہے کہ وَهُوَ الْحِجَابُ الْكَثِيبُ الْمَانِعُ لِلْقَلْبِ مِنْ رُؤْيَةِ الْحَقِّ وَالْانْقِيَادُ لَهُ. کہ یہ رین اور ران جو ہے، جو زنگ کی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمائی ہے، یہی وہ موٹا دبیز پردہ ہے، کور ہے، حجاب ہے، جو دل کو حق کی بات کو قبول کرنے سے روکتا ہے، اطاعت کی بات کو قبول کرنے سے روکتا ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے جناب میں ایک بڑے مجرم ٹھہرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، گناہ کے معصیت کے کام سے بچو. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کیونکہ معصیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ناراضگی بندوں کے اندر داخل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس گناہ کا ایک اور منظر ذکر کیا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اب اللہ رب العالمین کو بھلا دینا یا اللہ رب العالمین کی باتوں کو سن کر اگنور کر دینا، یہ گناہ کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھلا دیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، بدلے میں کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ ان کو اپنی ذات سے غافل کر دیتا ہے کہ ان کی ذات کے لیے کیا چیز مفید ہو سکتی ہے، ان کو ان کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی لوگ گنہگار لوگ ہیں. تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے نہ ہماری کبھی تجارت میں برکت ہو سکتی ہے، نہ ہماری تعلیم میں کبھی کامیابی ہو سکتی ہے. اور اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو اس میں آگے بڑھا بھی دیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں تو صاف اعلان کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے کہ پلٹ آئیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دھیان دینے کی کوشش کریں. اسی طرح کے مفہوم کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ ذکر کیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو بھاگتا ہے، عشا یاسو، آنکھ کا اندھا پن، نابینا پن، جو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین کے ذکر کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مجلسوں سے دور رکھتا ہے. جمعہ سے غائب، دروس سے غائب، اجتماع، اجلاس، ان ساری چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، دین سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نقیض لہو شیطانا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، وہ فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وہ اس کے اٹھنے میں، اس کے بیٹھنے میں، گھر سے نکلنے میں، گھر میں داخل ہونے میں، ہر جگہ اس کا ساتھ رہتا ہے شیطان. اور اس کے بعد وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان کو اس خام خیالی میں رکھتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے میں، ارے کیا جائیں گے وہی جہیز کی حرمت کی بات کریں گے، کیا جائیں گے وہی فکر آخرت کی بات کریں گے، کیا جائیں گے وہی قرآن کی طرف، نماز کی طرف، ایمان کی طرف بلانے کی کوشش. اس بہکاوے میں وہ بہلا کر پھسلا کر لوگوں کو گناہ کے اوپر باقی رکھتا ہے، پھر وہی حرمت اور حلال کی بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ مر کر ہمارے پاس پہنچیں گے تب اس کے بعد شیطان سے کہیں گے کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق کی اتنی دوری ہو جائے، 2 مشرق کے برابر، تو مجھ سے دور ہو جائے، تو بہت ہی برا ساتھی ہے. لیکن اس وقت پچھتا کہ کیا ہوگا. آج ہمارے پاس موقع اور مہلت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں غور کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اور دھمکی دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، گناہ ہے یہ. اللہ رب العالمین نے کیا دھمکی دی؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کی زندگی کو، اس کے مسائل کو، علماء نے قبر کہا ہے، قبر کو ہر جگہ تنگی، پریشان حال رہے گا، پریشان حال 24 گھنٹہ لگا ہوا ہے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا، خلاصہ کچھ نہیں ہوتا. گناہوں کی وجہ سے کوشش کرتا ہے، بہت سارا ایک پہاڑ دکھتا ہے، اماؤنٹ اس کے سامنے موجود ہے، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو
تنگی میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلایا تھا، اگنور کیا تھا، نظر انداز کیا تھا، آج میں تجھے چھوڑتا ہوں، تجھے الگ کرتا ہوں، اپنے سے دور کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو انجام کے طور پر کہہ رہا ہے۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں اور حدیث اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمائی ہیں، اور ہم گناہ کر کے بدمست ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرا گناہ کے بعد تیسرا گناہ، اس کے غیبت، بہتان، الزام، اس کی عزت کو تار تار کرنا، غلط نظر دیکھنا، اس کے اوپر غلط باتیں لگانا، لگے رہتے ہیں ہم 24 گھنٹہ اسی کام کے اندر۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کا یہ گناہ کا جو اثر ہے، گناہ کا اثر یہ ختم نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے جب تک بندہ توبہ نہ کر لے۔ اللہ رب العالمین بھولنے والا نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے، شمار کیا ہوا ہے۔ ہم انسان ایک گناہ کرتے بھول گئے، دوسرا کیے بھول گئے، تیسرا کیے بھول گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سب شمار کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے، تمہارے کتنے گناہ ہیں، تم تو بھول چکے ہو۔ وَنَسُوهُ، ان لوگوں نے بھلا دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے شمار کیا ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، دوسری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ تو گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ باتیں ذکر کی ہیں، اور گناہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ہمارے پاس جو نعمت ہے، ہمیں اس کے چھننے کا احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ چیز ہم سے دور چلی جاتی ہے، جب تک وہ نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم بہت اچھی ہیلتھ میں تھے، اچھی صحت میں تھے، ہمارا کام بہت اچھے سے چل رہا تھا، گھر میں بہت امن و شانتی کا ماحول تھا، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو گیا ہے، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اب اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر کا معاملہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے نظام کے لیے بھیجا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں کے اندر ان مناظر کو ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ بقرہ کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا ہے۔ یہ آرڈر ہے اللہ رب العالمین کا، امر آ گیا، نہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا ہے، منع کیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نہیں لینا ہے، اس میں سے ممانعت ہو گئی، اگر لیتے ہیں تو گناہ ہوگا۔ اس کے بعد شیطان آیا جو ہم سب کا دشمن ہے، لیکن ہم نے اس کو دوست بنایا ہوا ہے۔ اس نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں کہا کہ وَقَاسَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھایا میں تمہارے لیے تمہارا ویل وشر ہوں، تمہارا شبھ چنتک ہوں۔ اس نے ان لوگوں کے سامنے قسم کھا کر، یقین دلا کر، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، وہاں پر اس نے بہلا دیا، اس گناہ کے کام پر اکسا دیا اور گناہ کا کام کروا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، جس میں وہ معصیت سے مغفرت کی، اور ہم سب کے لیے دعاؤں کا بہترین ذریعہ ہے وہ، تو ہم کو ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے قرآن کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے من اور سلوہ کا جو ذکر کیا ہے، جو آسمان سے بٹیر آتا تھا اور جو شہد جیسا میٹھا کھانے کا سامان ملتا تھا، نافرمانی، معصیت اور ہٹ درمی اور گناہ کے دیگر سارے نمونے اور مثال کو پیش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو چھین لیا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی نعمت سے کیسے محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ جب ان کے پاس انبیاء کرام نصیحت کرنے کے لیے پہنچے، بولے بہت منحوس ہو، اب اس شہر میں بارش رکی ہوئی ہے، دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ سیدھا ان لوگوں کو جو ان کے ویل وشر ہیں ان کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، رسول کی باتوں کو ماننے کی طرف بلا رہے ہیں، جو اصل اسلام ہے اس کی طرف، اصل منہج ہے اس کی طرف دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ تم منحوس ہو، تمہارے وجہ سے ساری نحوست پھیلی ہوئی ہے، تمہارے وجہ سے امت کے اندر اختلاف اور انتشار پھیلا ہوا ہے، تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، امت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہو، مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھا ہے تم نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، انبیاء اکرام نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے وجہ سے ہے، یا اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش کو روکا ہے، اپنی نعمتوں کو روکا ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی رحمت کے برکھا نازل نہیں فرما رہا ہے،
اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے مدد نہیں آتی تو یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے. طائرکم معکم، انبیاء کرام نے یہ بات سمجھائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مثالیں دی ہیں، لہٰذا اس کو بعد میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر الجواب الکافی کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ گناہ کا جو اثر ہے، گناہ جس طرح سے کوئی آدمی پوائزن پیتا ہے، کسی کے بدن میں چلا جائے پوائزن، اللہ نہ کرے کبھی کیفیت ہے، حرام ہے، کسی کے جسم میں یہ چیز پہنچ جائے تو جہاں جہاں وہ چیز جاتی ہے، جس طرح سے زہر کام کرتا ہے، اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی اس کتاب کے اندر کہ اسی طرح سے ایک گناہ بھی کام کرتا ہے. پہلی چیز انہوں نے ذکر کی ہے یہاں پر، پہلی چیز یہ ہے کہ ایک گناہ گار کا دل اللہ اور اس کے رسول اللہ رب العالمین کے درمیان اور اس گناہ کرنے کے والے کے درمیان ایک وحشت پیدا ہوتی ہے، تنہائی، آدمی گھبراہٹ، ایسی گھبراہٹ کہ اللہ رب العالمین سے بندہ دور ہونے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں جاتا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، پھر وہ مخلوق کے درمیان میں بھی ان کے درمیان یہ چیز نہیں پائی جاتی، وہ مخلوق سے بھی دور ہوتا ہے، پھر اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور دوسروں سے اس کو فائدہ پہنچنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بڑی بھیانک چیز ہے، اور یہی چیز اس کی اولاد، اس کی بیوی اور بچوں تک یہ چیز پہنچتی ہے. اسی طرح سے بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، مختلف آیتیں بھی آپ کے سامنے آئیں. اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان من عقوبۃ السیئۃ السیئہ بعدها وان من ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدها، کہ گناہوں کا جو انجام ہے، گناہوں کا جو رزلٹ ہے، اس کے بدلے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرا گناہ بندہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا، ایک جھوٹ بولا، دوسرا جھوٹ بولتا ہے، ایک گناہ کام کیا، دوسرا گناہ کا، ایک نماز گئی، دوسری نماز کے پیچھے، گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ پر مدد کرتی اور ایک نیکی دوسری نیکی پر مدد کرتی ہے، نیکی کا کام دوسرے نیکی پر مدد کرتا ہے. یہی چیز علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. کہتے ہیں اعملنی ایضا، جب بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو دوسری نیکی کہتی ہے کہ مجھے کر، مجھے کر. اس طرح سے بندہ نیکیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، نیکیاں نیکیاں کنٹینیو نیکیاں میں لگا ہوتا ہے. یہی مزاج ڈھل جاتا ہے بندے کا تو نیکیاں بوجھ نہیں لگتی، اس کو نحوست والا معاملہ اس کے سامنے نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو مصیبتیں تم تک پہنچ رہی ہیں تمہارے ہاتھوں کی وجہ، ہاتھوں کی کمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ہم جن مشکلوں میں، جن پرابلمس میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تھوڑے گناہ ہیں جس کا رزلٹ تم کو پہنچ رہا ہے. ہم حلال کمائی کرتے ہیں، حلال کمائی میں تھوڑی ملاوٹ. ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے حلال کمائی کو الگ سے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ سائڈ کی انکم جو ہے کھانے پینے کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے. ارے وہ جسم جو حرام چیز پر پلا ہو جنت میں نہیں داخل ہوگا. ہم نے معصیت کو، گناہ کو کتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے. بہت ساری باتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھائی ہیں، مختلف عذاب کے نمونے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے. لہٰذا ہم کو اس سے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی کوشش کرنا چاہیے. دنیا دن بھر ہم دنیا کے لیے پریشان رہتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، یہاں سے اس کی زمین پر قبضہ، اس کی زمین پر قبضہ، اس کے گھر پر قبضہ، اس کے گھر پر قبضہ، اس کی جاب کس طرح سے غائب کر دی جائے، اس کی جاب کو کس طرح سے ختم کر دیا جائے، اس کے بارے میں سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر غلط باتیں کیسے پھیلا دی جائیں، ایک جھوٹ پر دوسرا جھوٹ، ایک بچی، ایک خاتون، ایک پاک دامن عورت کے بارے میں کس طرح سے غلط باتیں پھیلائی جائیں. ہم کنٹینیو غیبت، چغلی، تہمت، الزام تراشی، بہتان تراشی، اس کو ذلیل کرنا، اس کو پیچھے کھینچنا، اس کو کسی زبردستی جھوٹے الزام میں، کیس میں پھنسانا، اس طرح کے مختلف نہ جانے کتنے جرائم کے اندر مبتلا ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بچوں میری عبادت کے لیے خود کو خالص کر لو، خالی کر لو. یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی قرآن کی آیت کا حصہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. کتنی قیمتی بات، دونوں ویسے ہی قیمتی ہیں، لیکن حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے خود کو خالی کر لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے کام کاج چھوڑ کر 30 دن کے لیے، 40 دن کے لیے اور ایک مدت کے لیے نکل جائیں. ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، اپنے کام کو کرتے ہوئے، دینی مشغولیات کو کرتے ہوئے، دنیاوی مشغولیات کو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا. دل بہت بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو گے دل کو شانتی ملے گی، سکون ملے گا، ڈپریشن ختم ہوگا، ٹینشن الجھن ختم ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور میں تمہاری محتاجگی کو دور کر دوں گا، ختم کر دوں گا. اور اگر نہیں مانو گے، میری عبادت کے لیے نہیں آؤ گے،
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدْ فَقْرَكَ، لگے رہو گے اپنی دنیا کے اندر بدمست ہو کر، عبادت کو چھوڑ دو گے، اللہ رب العالمین کی ذکر نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کو مشغول کر دوں گا، بزی کر دوں گا، لگے رہو گے، ایک آرڈر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ بزی ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، رزلٹ کچھ نہیں، آؤٹ پٹ کچھ نہیں، جو آ رہا ہے سب ختم، جو آ رہا ہے سب ختم، دل پریشان، دماغ پریشان، ہم حیران پریشان، کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ہم کو آنا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین اس طرح سے لوگوں کو مشکلوں میں ڈال دے گا۔ سامعین کرام، اس طرح کی بے شمار باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةَ بِيضًا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ، میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، میری امت کے لوگ جو قیامت کے دن آئیں گے، جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کے برابر، پہاڑ نہیں، جب آپ گوگل میں سرچ کریں گے، بہت ساری چیزوں میں ہم گوگل کو دیکھتے ہیں، تو اسی طرح سے گوگل میں جب اس کو ڈالیں گے تہامہ پہاڑ کے بارے میں، تو آپ کو ایک پٹا نظر آئے گا، پورا لمبا پہاڑ کا سلسلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایگزامپل دیا ہے کہ آدمی کچھ نیکیاں نہیں لائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت زیادہ نیکیوں کو لائیں گے، اتنا کہ تہامہ پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اور وہ چمک رہے ہوں گے، اتنی زیادہ نیکیاں، کتنی کوالٹی والی ہوگی، اس کی حیثیت کیا ہوگی اللہ رب العالمین کی نظر میں؟ فَيَجْعَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے کچرے کے بھاؤ میں اڑا دے گا۔ ردی، آپ جو مسلح جھٹکتے ہیں، کپڑا جھٹکتے ہیں، جو کچرا اڑتا نظر آتا ہے، جب ڈسٹ اڑتی ہے، جو دھول نظر آتی ہے، اللہ رب العالمین اس طرح سے ان نیکیوں کو ہوا میں بکھیر دے گا، کوئی ویلو نہیں ہے ان نیکیوں کی، تہامہ پہاڑوں کے برابر۔ ایسی نیکیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا تو صحابہ کرام جن کو نیکیوں کی لالچ تھی، صحابہ کرام جو گناہوں سے ڈرنے کی کوشش کرتے تھے، صحابہ کرام جو اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے، دنیا کو یوز کر کے، دنیا کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی صفات کیا ہے وہ تو بتا دیجیے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہی جیسے ہوں گے، وہ دن میں جب رہتے ہیں تو تمہارے ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب رات کا معاملہ ہوتا ہے، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائی پاتے ہیں، اکیلا پن پاتے ہیں، تو وہاں اللہ رب العالمین کی حرمتوں سے کھیلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو لمٹ بنائی ہے، آج زمین پر ہم انسانوں نے اپنے بہت سارے قاعدے قانون بنا کر رکھے ہیں، اپنے کمپنیوں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے سسٹم اور اصول بنا کر رکھے ہیں۔ اس کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو ہم اس کی سیلری کاٹتے ہیں، اس کو غیر حاضر سمجھتے ہیں، اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، اس کی محنت کو، اس کی دن بھر کی مزدوری کو روک لیتے ہیں۔ زمین پر ملکوں کی اپنی سرحدیں، اپنے لمٹس ہیں، ہم نے ان کو بنایا ہوا ہے، کہیں فائدہ ہے کہیں نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین کے لمٹس کے بارے میں ہمارے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے اگر اصول ٹوٹ جائیں، ہماری اپنی پالیسی ٹوٹ جائے، ہمیں یہ بہت ناگوار گزرتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات ناگوار نہیں گزرتی کہ اللہ رب العالمین کے حدود ٹوٹ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لمٹس کو ہم توڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے پلٹ کر جانا ہے۔ ہم کو اپنی زندگی کو، اپنی اوقات کو، اپنے ہاتھ پیر کو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی بتائی ہوئی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، صرف کرنا ہے، لیکن ہم منمانی اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں ہم کو جنت چاہیے۔ ہم اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم کو ان سارے گناہوں سے پنڈ چھڑانا ہوگا، ورنہ اللہ رب العالمین نے ایسی بہت ساری مثالیں قرآن میں بیان کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک کے لیے ان کو عبرت بنا دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن کی آیت میں فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے ظلموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین گرفت کرنا شروع کر دے تو زمین کو کوئی رینگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچے گا زمین کے اندر، لیکن وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک وقت تک اس کو مؤخر کیا ہوا، ڈھیل دیا ہوا اللہ رب العالمین نے کہ غلطی کرنے کے بعد ہم معافی مانگے اللہ رب العالمین سے، ہم سے جو بھی غلطی ہو جائے، گناہ کبیرہ ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگے، گناہ صغیرہ ہے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا تم گناہوں کو، یہ تفریق جو کی جا رہی ہے اس نام پر ہم کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ، گناہوں کو ہلکا سمجھنے سے بچو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل دیا، ایک مثال دی۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ گراؤنڈ میں نکلتے ہیں، ایک گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک پکانے والا ہوتا ہے، ان کو بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، سورس نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان، تو اس کے بعد وہ کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی جاتا ہے لکڑی چن کر لاتا ہے، کوئی جاتا ہے کوئی تنکا اٹھا کر لاتا ہے، کوئی جلانے والی چیز کو لے کر آتا ہے، اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے بہت سارا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جلایا جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کی جاتی ہے، پکا کر کھایا جاتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ گناہ چیز وہاں پر موجود نہیں تھی، لیکن تھوڑی تھوڑی چیزوں کو جمع کرنے کی وجہ سے ایک ڈھیر لگ گیا، اور اس کے بعد انسانوں نے اپنی ضرورت پوری کی۔ ایسے ہی گناہوں کو اگر ہم ہلکا سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں، تو یہ دھیرے دھیرے جمع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ کو ہلکا سمجھنے کا نقصان ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جگہوں پر ہمارے سامنے اس کی مثالیں رکھی ہیں، جس کے ذریعے سے امت کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے علاج کے طور پر امت کو فرمایا ہے کہ جب تم سے غلطی ہو جائے، غلطی جب ہم کر لیں، غلطی ہم سے ہو جائے اور ہم کو احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس غلطی کے بعد فوراً نیکی کرو۔ وہ کیا کرے گی؟ نیکی اس کو مٹا دے گی، اس کو ختم کر دے گی۔ اب یہ اعمال کے حساب سے ہم نے کس طرح کا، اگر ہم نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے امت کو اس طرح کی باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک بات اور ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت یافتہ صحابی نے بہت ہی قیمتی بات رکھی ہے۔ نیکیوں کا جو معاملہ ہے اور برائی کا جو معاملہ ہے، اور آج ہم اور آپ اپنے آپ کو جو اتنا سجانے کی اور سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا اس قول کو دیکھ کر، جسے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہوا ہے، بہت ہی قیمتی بات ذکر کی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، آدمی اگر نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر روشنی ڈال دیتا ہے، چہرے پر نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل کو بھی اللہ رب العالمین منور کر دیتا ہے، وہاں روشنی آتی ہے، وہ صحیح غلط کی تمیز کرتا ہے۔ یہ چیز ختم ہو جائے تو انسان پھر درندہ بن جائے گا، وہ صحیح غلط کی اگر تمیز نہ کرے تو نیکیوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر گلو، تازگی آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے حضرت کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دلوں کے اندر روشنی ڈالتا ہے۔ تیسرا فائدہ بتایا وسعۃ فی الرزق، کہ روزی میں اللہ رب العالمین کشادگی دیتا ہے۔ ہم روزی کے لیے پریشان ہیں، اس کو کشادہ کرنے کے لیے نیکی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جب برکت دینے کے لیے تیار ہے، تو ہم کو کیا ضرورت ہے ہم حرام خوری کے ذریعے سے حرام کھا کر اور حرام طریقوں کو اپنا کر اپنے روزی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد چوتھا فائدہ یہ کہ وہ قوتاً فی البدن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بدن میں طاقت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد وہ محبتاً فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے تو ہمارا پریشان ہے، چہرے کو، صحت کو اچھا رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو خوشحال رکھنے کے لیے، لوگوں میں اپنی مقبولیت بنانے کے لیے، ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت یافتہ صحابی نے فرمایا، بتلایا کہ نیکی کرتا ہے تو بندہ یہ چیز اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ حدیث مشہور ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جبریل کو بلاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ نیک ہے، دیندار ہے، وہ صحیح عقیدے والا ہے، وہ سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے، اس کے ہاں عقیدے کی ویلو اور اہمیت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کے بیچ میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور زمین والوں کے درمیان بھی اس بندے کی محبت کو عام کر دیا جاتا ہے، سب لوگ کے درمیان مقبول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جو گناہ کرنے والا ہے، جو معصیت کا کام کرنے والا ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے ذریعے سے چہرے پر سیاہی، کالا پن، چہرہ بجھا سا رہتا ہے، چہرہ اترا سا رہتا ہے، کتنا بھی کریم پوتلے لیکن رہنے والی حالت وہی ہے۔ سوادن فی الوجہ، چہرے پر تازگی نہیں رہتی۔ وظلمتن فی القبر والقلب، قبر کے اندر بھی اندھیرا اور دل کے اندر بھی اندھیرا، کہ وہ صحیح غلط کی تمیز نہیں کر پاتا۔ قرآن کی وہ آیت جس کے ذریعے سے اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، اس کی قیمت کو وہ نہیں سمجھ پاتا۔ اور وہ وہنن فی البدن، بدن کے اندر کمزوری، وہ نقصاً فی الرزق، اور روزی کے اندر بھی کمی، اور اسی طرح سے وہ بغضۃ فی قلوب الخلق، بندوں کے دلوں کے اندر نفرت اور عداوت اس طرح سے وہ عام ہونے لگتی ہے۔
اگر ہم گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس پر غور کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس سلسلے میں ویسے باتیں تو بہت زیادہ ہیں اور ہمارے اور بھی مہمان باقی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر جریج کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے جریج کے واقعے کو۔ ایک نیک آدمی تھا، پرہیزگار تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے تھا، ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا۔ بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، کبھی فائدہ ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی بزنس کرتا ہوں جس میں نقصان نہ ہو۔ یہ بھی ایک بزنس مین ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر لیا۔ اب امت محمدیہ کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایک طرف باندھ لے اور اللہ رب العالمین کی عبادت پہ لگ جائے۔ اس نے اپنے آپ کو، جریج نے، ایک کمرے میں بند کر لیا، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت، جب نفل، جب نماز، جب چاہے نماز میں ڈوبا ہوا ہے۔ ماں تشریف لاتی ہے، کہتی ہے جریج، بیٹا کہتا ہے کہ یہ اللہ کیا کروں، ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف تیری عبادت، نماز پڑھتا رہتا ہے کنٹینیو۔ ماں چلی جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن آتی ہے، جریج بیٹا پھر سنتا ہے، کہتا ہے کہ کیا کروں اللہ تعالیٰ سے نماز میں، کہ ماں ایک طرف، میں نماز چھوڑوں یا ماں کی بات پر لبیک کہوں۔ تیسرے دن پھر ماں آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کے اندر موجود، اللہ کے رسول نے کہا پھر بیٹا جواب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہا ہوں کیا کروں۔ تو یہاں پر ماں کی زبان سے ناراض ہو کر دل سے بددعا نکل جاتی ہے، دل سے بددعا نکل جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، کسی غلط کام، گندے کام کرنے والی خاتون کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب اس گناہ کی نحوست دیکھیے، کتنا برا انجام۔ بندہ لگا ہے عبادت کے اندر، نفلی عبادت تھی۔ آج اگر ہمارے ساتھ معاملہ ہو تو ہم نماز سلام پھیر کر جا سکتے ہیں، ماں کو بھی اگر چاہیں تو رک سکتی تھی کہ بندہ عبادت ہی میں لگا ہوگا، بچے کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بعد میں جا کر ملاقات کر لیتا، لیکن اپنے دنیاوی حقوق کو ختم کر کے ہم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک خاتون، بنی اسرائیل کے درمیان اس کو خوب چرچا ہوا کہ بہت نیک انسان ہے، بہت عبادت میں لگا رہتا ہے، پرہیزگار ہے۔ ایک خاتون تھی جو بد کردار تھی، اچھے اخلاق کی نہیں تھی۔ اس نے اس کو آزمانے کی کوشش کی، تو اس کو جب رسپانس نہیں ملا تو اس نے ایک چرواہے کے ساتھ جا کے غلط کام کر لیا، اور اس کے بعد وہ امید سے ہوئی، بچہ ہوا، یعنی تقریباً 1 سال کی مدت ہوئی، 9 مہینہ، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، کم سے کم 9 مہینے سے زیادہ ہوا۔ تو یہ معصیت کا جو معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر ذکر کیا ہے۔ 1 سال تقریباً، یعنی 9 مہینے کی مدت کے بعد وہ عورت اپنے گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر آتی ہے۔ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ نافرمانی کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیتے ہوں۔ اب یہاں پر ماں نے بددعا دے دی، اللہ رب العالمین نے قبول کر لی۔ اب وہ دودھ پیتے ہوئے بچے کو لائی، بولے جس کو تم پارسا سمجھتے تھے، بہت دیندار سمجھتے تھے، اللہ والا سمجھتے تھے، جو تم کو دین کی طرف، دین کی باتوں پر عمل کر کے دکھلاتا تھا، دیکھو یہ اس کا کارنامہ، اس کی کرتوت ہے، دیکھو لوگوں نے پھاوڑا کڑھالی لے کر اس کی جھوپڑی کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، میں نے غلطی کیا کی ہے؟ اس کے بعد ان کو بتلایا گیا، یہ ہے، یہ تمہارا یہ بیٹا ہے۔ اس نے کہا، جریج نے کہا کہ میں نے کام نہیں کیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی پر اجازت لے کر کہ مجھے مہلت دو، اور اس کے بعد بچے کو ہاتھ لگایا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو، یہ ان 3 خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے نے جو ابھی دودھ پینے کے ایام میں ہے، شیر خارگی کے ایام میں ہے، اس نے کہا کہ یہ جریج میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے اس نیک بندے کی مدد کی۔ سامعین کرام، ہم گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ قرآن کی آیت ابھی ہم نے سنی، ہمیں اپنے گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ پہناوے کے معاملے میں ہو، کھانے پینے کے معاملے میں ہو، رشتے اور نعتوں کے معاملے میں، کسی بھی میٹر کے اندر ہو۔ اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان غلطی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ مانگو، توبہ کرو اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ایک صرف توبہ، ایک فکرہ ہماری زندگی کو پلٹ سکتا ہے، انقلاب لا سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے سیئات کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔
آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں گناہ گار جن کی نمازیں ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی ہیں۔ ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ان کے کانوں کے اوپر سے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں اوپر نہیں جاتی۔ پہلا بد نصیب انسان وہ ہے العبد العابق حتی یرجع، ایسا غلام جو اپنے مالک کے پاس سے بلا کسی وجہ سے بھاگ چکا ہو یہاں تک کہ وہ پلٹ ہے۔ وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، اور ایسی عورت جس کا شوہر اس کے اوپر ناراضگی میں رات گزارے، یعنی وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہو اس کے باوجود بھی ایسی بد کردار بد اخلاق عورت ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر ناراض ہوتا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کے کانوں کے اوپر نہیں جاتی۔ یعنی اللہ رب العالمین کے یہاں تمام شروط پائے جانے کے باوجود بھی علماء نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ امام قوم وہم لہ کارہون، اور ایسا امام، لوگوں کا ایسا امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں، اس کے دنیاوی بدخلقی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے نہیں کہ نماز اس نے تھوڑی لمبی کر دی، خطبہ تھوڑا لمبا کر دیا، قرات اس نے تھوڑی اور بڑی کر دی، اس کی وجہ سے ناپسند نہیں کرتے، اس کی بدخلقی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نافرمانی کے کاموں سے اور رسول کی نافرمانی کے کاموں سے بچائے، جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔